السلام علیکم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے بیان کا خلاصہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اہل کتاب کو 3 چیزوں کی دعوت دی گئی تھی۔ پہلی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، جس پر قرآن، توریت، انجیل سب متفق ہیں، یعنی یہ تینوں آسمانی کتابیں یہ اس پہ متفق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ اس پہ بات ہوئی تھی تفصیلی۔ پھر بات ہوئی تھی اہل کتاب کو تنبیہ کہ کی گئی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ہر باطل سے جدا رہنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، یہ پکی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر واضح طور پہ بات ہوئی تھی۔ پھر بات ہوئی تھی کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود یعنی جو ان کی کتابیں اس کا خود ہی انکار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو۔ اس کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق چھپاتے ہو۔ 2 باتیں اس میں بتائی گئی تھیں، ایک حق کو باطل کے ساتھ ملانا یعنی جھوٹ سچ ملا کے پیش کرنا، یہ غلط بات، اور دوسرا واضح طور پہ ہی کسی چیز کو چھپا لینا، تو یہ دوسری غلط بات۔ تو یہ بھی پورا کا پورا جھوٹی ہو، یہ بھی جھوٹی ہو گیا پورا۔ تو آپ آج انشاءاللہ شروع کریں گے آل عمران آیت نمبر 72۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان پھٹ جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ یہ ترکیب چلا کرتے تھے۔ عربی جو تھے وہ ان پڑھ تھے، اور یہ جو یہودی اور عیسائی، خاص یہودی کا تذکرہ ہے یہاں، وہ اپنے آپ کو ان سے اوپر کا سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے اوپر آسمانی کتاب موجود تھی۔ عربیوں کو تو ان پڑھ کہتے تھے ان کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایسا کرتے ہوتے کہ صبح ایمان لے آتے اور شام میں پلٹ جاتے، تو لوگوں کے دل میں خیال یہ آتا کہ انہوں نے اس میں کوئی غلط چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے وہ پلٹ گئے، تو بہت سارے لوگ پلٹتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کے دور میں مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کی ذمہ داری لگا دی، خوب اس نے داڑھی رکھ لی، نمازیں شروع کر دیں، اور بعد میں پھر گیا۔ تو مقصد سے ہوا تھا کہ میں 4-5 لوگوں کو اپنے ساتھ پھیر لاؤں گا، اور ڈرتے نہیں ہیں بالکل اللہ تعالیٰ سے، اس چیز کا ڈر خوف نہیں رکھتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا وہ شخص ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، جو ان لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، پہلے سے ہی اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ یعنی یہ پوری مثال ہے، یہ پوری مثال اس کی واضح مثال ہے کہ شروع سے ہی ان کا دل ہوتا ہی نہیں تھا ایمان لانے کے، تو دھوکہ دیتے تھے۔
دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتے تھے. تو لہٰذا دھوکہ دینے کے لیے اچھے بنتے ہیں اور بعد میں وہ اس سے پلٹ جاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ اور بھی کچھ پلٹ جائیں اس مقصد سے. اور اس طرح سے بہت سارے لوگ آج کے دور میں بھی اس کاموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان سے محفوظ فرمائے, آمین. اور خود بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے, آمین. آیت نمبر 73. اور صرف اسی شخص کی بات سنو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے, کہ کسی اور کو بھی نبوت مل سکتی ہے جو تمہیں دی گئی تھی, یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے. تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ فضل تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت والے, علم والے. یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی. اب کیا ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے وہ سارے بنی اسرائیل سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے, ان کی اس سے پوری چیز یعنی دوسری اس سے شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیسے بھیج دیا, تو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کے دور پہ بھی اگر آپ ذرا غور کریں نا, یہ کوئی سمجھنا مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنا فضل جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. میں آپ کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. جو حافظ ہیں, جو عالم ہیں, وہ حافظ اور عالم ہیں. آپ اور میں بہت کوشش کریں تو شاید بن جائیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرتبہ دیا ہے سو ان کو مرتبہ دیا ہے, تو اللہ کا فضل ہی ہے نا, اور کیا ہے. ورنہ کون کیا. چنانچہ اگر ہم پیچھے جا کر کے دیکھیں تو کتنے سارے واقعات اپنی اپنی زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں جو پکی بات ہے کہ وہ ہم نے پلان نہیں کیے ہوتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ چلا رہے ہوتے ہیں. تو بس اللہ پہ ہمیں توکل رکھنا چاہیے اور بہترین اقدامات کرنے چاہیے, بہترین کام کرنا چاہیے. چنانچہ آیت نمبر 74 میں وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتے ہیں خاص فرما لیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت بھی جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا بنی اسماعیل سے آنا ہے, پتہ نہیں کتنے 100 ہزاروں سال پہلے طے کیا ہوگا انہوں نے. اس طرح سے ہماری زندگیوں میں بھی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے, جس کے ساتھ رحمت والا معاملہ چاہیں گے, وہ رحمت والا معاملہ ہو جائے گا. آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں, صبر اور استقامت سے اس میں چلنا ہوتا, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے. وہ کسی صورت ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے, پکا ہونا چاہیے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے, اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھو تو جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے. ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اور اس طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی اہل کتاب کا یہ تصور تھا, کہ گروہ کا یہ تصور تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں کچھ تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اور حیران کن بات ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ ایز اٹ از آج بھی یہی موجود ہے. تو بہت سارے, بلکہ اس وقت تو پتہ نہیں کتنی بڑی کثیر تعداد میں یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ دوسرے تو بالکل عام جیسے ہمارے لیے جانور ہوتے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ویسے وہ غیر یہود کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ تو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, ان سے بس نفع اٹھاؤ, فائدہ اٹھاؤ, اور ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, کوئی پکڑ نہیں ہوگی. حالانکہ یہ بات واضح رہے کہ قانون اپنی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون اپنی جگہ ہے. مسلمان نے بھی اگر کسی یہودی کا, کسی نصرانی کا مال اگر کھا لیا یا کوئی گناہ کوئی ایسا کام کر دیا تو اس کا حساب کتاب ہوگا. بھائی اس خوش فہمی میں نہ ہو جانا کہ مسلمان ہیں تو بچ جائیں گے. آج اس دور میں ہم اس خوش فہمی میں نہ ہو جائیں کہ جیسے وہ یہ غلط کام کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, ہم اس خوش فہمی میں خدا نخواستہ نہ آ جائیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی اس پہ پکڑ ہوتی ہے, الٹا ہے, اس پہ پکڑ زیادہ خطرناک ہے. یعنی خدا نخواستہ کسی نصرانی یا یہودی کے مال کو کھا لیا, اس پہ پکڑ زیادہ خطرناک ہے. وہ کیوں؟ قیامت کا دن ہوگا,
فرض کریں کسی مسلمان کا پیسہ کھایا ہوگا تو اس کے ساتھ نیکیوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے، یعنی اپنی کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے کچھ گناہ ہو سکتا ہے گناہ کی نوبت نہ آئے. لیکن یہود و نصرانی یا مشرکین یا ایسے لوگ، ان کا تو کھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو کیا دیں گے لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو الٹا ہوگا، اب وہاں تو برائیاں اس کی اپنے اوپر لادنی ہی پڑیں گی. انا للہ و انا الیہ. تو لہٰذا اس میں بالکل بچا جائے. اب دوسری بات، آج کے دور میں مال کو غصب کرنا یا کسی کے مال کو کھانا، دھوکہ دینا، یہ تو ہنر سمجھا جاتا ہے، فن سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اب یہ ڈر بھی ختم ہو گیا کہ بھائی ہم تو مسلمانوں میں چکر شروع ہو گئے. وہ اس کے پیسے دبا لیے، اتنی اچھی بات کی، گول مول کر کے اس سے پیسے لے لیے، اور جب دینے کا وقت آیا تو بھائی ابھی تو یوں، ابھی تو لیتے وقت ہی دینے کی نیت نہیں تھی. تو یاد رہے 2 باتیں میں ادھر آپ کے سامنے پیش کروں. 2 باتیں وہ آگے انشاءاللہ آگے حدیثوں سے بھی ثابت کروں گا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ روپوں کے بدلے انسان کی کئی 100 مقبول نمازیں دوسرے کو دے دی جائیں گی، کچھ روپوں کے بدلے. یہ کس قدر خطرناک بات ہے. اور دوسری بات کیا آتی ہے کہ اگر کسی نے ایک بالش زمین ناحق اس پہ قبضہ کر لیا، ناحق یعنی تھی نہیں، اور کسی بھی طرح ہوشیاری بن کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا. ان 7 زمینوں، اب یہ سوچیں گے کہ بھائی 7 زمینیں تو کتنی بڑی ہوں گی، اس کا طوق کہاں سے ایک انسان کے ہوتا ہے؟ طوق یعنی گلے میں ڈالنے والا ہے، یہ اتنی بڑی کہاں سے گلے میں آئے گا؟ گردن تو چھوٹی سی ہے. تو قیامت میں جن لوگوں کو عذاب ہوگا نا، ان کے جسم کو اس قدر بڑا کر دیا جائے گا کہ جیسے روایات میں آتا ہے کہ ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، پھر جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی تکلیف ہوگی. تو لہذا ان ساری چیزوں سے بچنا ایسے ہی ضروری ہے. چنانچہ اس میں ایک بات اور بھی آئی ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ اہل کتاب کے گروہوں کی تعریف بھی کی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو تم بہت سارا مال بھی دو گے امانت کے طور پہ تو وہ فوراً لوٹا دیں گے. اچھا، اس جو غیر مسلم ہیں ان کی حق بات کے اوپر تعریف کرنا جائز ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کی تو تعریف ہی نہیں کی جا سکتی، یہ گناہ ہے. نہیں، حق بات کے اوپر تعریف کرنا جائز ہے. دماغ میں مگر یہ رکھا جائے کہ اس نے کوئی نیکی کا عمل بھی کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہو گیا، بلکہ ان کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا نیکی کا عمل ہوگا اگر تو اس کا سارا فائدہ ان کو یہیں اسی دنیا میں پہنچا دیا جائے گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہ آخرت میں پہنچیں گے سارے نیک عمل کا فائدہ اس دنیا میں اٹھا چکے ہوں گے. چنانچہ اس کے بعد آیت نمبر 76، ہاں کیوں نہیں، جو اپنا وعدہ پورا کرے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتے. اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والوں سے، پرہیزگاروں سے محبت فرماتے ہیں. دیکھیں یہ ڈائریکشن سیٹ ہوئی بھی. پرہیزگاری بہت امپورٹنٹ ہے. گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، یہ بے انتہا امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور میں گناہوں سے بچنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے. آمین. چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں. پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا. البتہ کسی کے حق کے بدلہ اس کی جان یا مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ اور بات ہے. اس کا حساب لینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. یاد رہے اب اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو دیکھیں یعنی جو اسلامی قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہوگا اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یعنی کوئی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ظاہری کہہ رہے ہیں، اب ہم کچھ نہیں اس کو کہہ سکتے،
اب یہ مسلمان ہے, اب اس کے ساتھ جنگ یا کوئی بات نہیں کی جا سکتی. یعنی کوئی اور حق کا معاملہ ہو وہ بات اور ہے, بھائی کسی نے چوری کی ہوئی ہے اس کی سزا ظاہری باتیں ملے گی, مگر دل میں اب اس کی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہمارا, ہم ظاہر کے اوپر جو چیز ہوگی اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت پوری کی پوری لوٹا دو, اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تو کیا کرو بھائی, اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو. سبحان اللہ, یہ تعلیمات ہیں اسلام. تو اگر کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تو تم خیانت کرنے نہ لگ جاؤ, تو اس کا نتیجہ کیا ہو جائے گا, معاشرے میں بگاڑ پھیل جائے گی. خدا نہ خواستہ اگر خیانت پہ خیانت شروع ہو گئی کہ اس نے میرا کھایا تھا تو لہٰذا میں اس کا تو نہیں کھا پا رہا, کسی وجہ سے اگلے کا کھا لیتا ہوں, تو اس نے اور اگلے کا کھا لیا کہ بھئی کیوں, میرے ساتھ تو خیانت ہوئی تھی. نہیں بھئی, اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. تو آپ نے امانت واپس ہی کرنی ہے یا آپ نے حق پہ ہی قائم رہنا ہے. آپ نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. یہ آپس کے معاملات کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ برا ہے تو آپ اب اس دوڑ میں لگ جائیں کہ میں بھی اس کی طرح برا ہو جاؤں, یا اتنا ہی برا جتنا یہ, میں اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے برا ہو جاؤں. یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائی. بالکل اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, اپنی لائف, اپنی زندگی, اپنی چیزوں پہ فوکس رکھنا چاہیے. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے, اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت پائی جائے تو اس میں نفاق ہے. جب تک اسے نہ چھوڑ دے تب تک نفاق کی علامت پہ. وہ کیا ہے بھائی, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے, پہلی بات. نمبر 2 بات, جب تک اسے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری بات, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. پہلی بات, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. دوسری بات, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. تیسری بات, عہد کرے تو وعدہ خلافی کرے. کمٹمنٹ کیا ہوا ہے اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے. اور آخری بات کیا ہے, لڑے گا تو گالیاں دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ مجھے ذرا سا سوچ کے بتائیں یہ نفاق ہے. نفاق کیا ہے؟ عملاً نفاق ہے. یہ مسلمان بھی ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ان برائیوں میں لگا ہوا ہے, تو یہ عملاً نفاق ہے, فاسق ہے, جان بوجھ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خراب کرتا ہے. مجھے بتائیں جھوٹ کتنا عام ہے, کتنا عام ہے جھوٹ؟ کیا حال ہے ہمارا مسلمانوں کا؟ نفاق کی علامت ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, عبادتیں لمبی لمبی ہیں, اور کیفیت نفاق کی ہے. اس سخت عذاب ہے, سخت عذاب ہے اس چیز کا. برائیوں سے بچنا ہے. یاد رکھیں گناہ ایسا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے انسان گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اگر ایک بار وہ اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے تو وہ گناہ میں ملوث ہو گیا, اور اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کو پلٹا سکتے ہیں تو پلٹائیں. تو گیا گناہ کی طرف کھینچتا لے جائے گا. تو ایسے انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. شیطان اچک لیتا ہے, اس کا کام ہی ہے, یہ تو بیٹھا ہے اسی چکر میں. اور اس دور میں تو کیا ہے, کدھر کس طرف دیکھیں, کدھر آپ کس کو دیکھیں گے تو یہی مسئلہ نکل کے آ جائے گا. کون سا لیڈر ہے بتائیں مجھے اس وقت جھوٹ نہیں بولتا؟ جس قوم کے لیڈر سارے کے سارے اٹھا کے جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں, اس قوم کی عوام الناس کا کیا حال نکل کے آئے گا. اور عوام اپنی گریبان میں خود جھانک لے, ہم سب آپ خود اپنے گریبان میں جھانک لیں. کسی تو ایسی باتوں پہ, ایسی جگہوں پہ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں جس کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے اتنی قدرت دی ہوتی ہے کہ سچ بات کرو, حق پہ قائم رہو, اس کے باوجود بھی جھوٹ بول دیتے ہیں.
چنانچہ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ پھر محبت کہاں سے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازش اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کہاں سے آئیں گی؟ عذاب ہی آنا ہے نا. پھر تو عذاب کی کیفیت تو بنتی ہی چلی جا رہی ہے, اور کیا ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے, انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کرتے ہیں, تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور قیامت کے دن نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بات کریں گے اور نہ انہیں رحمت کی نظر سے دیکھیں گے, نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان لوگ اپنے عہد کو, اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کرتے ہیں, تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں. یہ خاص طور پہ پہلے تو بات ہو رہی ہے یہود اور نصرانیوں کی. وہ کیا کیا کرتے تھے بھائی؟ تھوڑے سے مال کے لیے, تھوڑے سے فائدے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو چھپا لیا تھا, حق پر ہونے کے باوجود. یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں, اس کے باوجود چھپایا, تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے, کہ کچھ دنوں کا اقتدار اور رہ جائے گا, کچھ دنوں کی بات اور رہ جائے گی. حقیقت میں یہ ایز اٹ از آج ہمارے اوپر بھی ہے کہ تھوڑے سے فائدوں کے لیے قسمیں توڑ دیتے ہیں. ہاں, کوئی قسم واقعی نقصان دہ کھا لی ہو, جس کا نقصان ہو, اس کو تو توڑنا ہی چاہیے, کفارہ دینا چاہیے. لیکن جو تو ہوش حواس میں صحیح قسم کھائی گئی ہے, تو جان بوجھ کر کے اس کو توڑنا تو عادت ہے. کون ہے جو اس وقت اب دور میں اپنی باتیں کلام پورا کرتا ہے؟ بہت تھوڑے سے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مارا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوزخ لازم کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی. ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو. فرمایا, اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی, اتنی بے ضرر چیز کے اوپر بھی اگر قسم کھا کر کے کسی کا حق دبایا اور ہوشیار سمجھا اپنے آپ کو کہ میں نے تو بڑا کمال کر دیا, تو بھائی وہ دن دور نہیں ہے کہ کمال آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا کیا میں نے. وہ دن دور نہیں ہے. ہمارا تو مزاج ہی یہی ہے, جب ہم قرآن بیان کریں گے انشاءاللہ تو ہم پڑھیں گے ضرور باتیں وہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصرانیوں سے کی, ہم اس میں سے اپنے لیے سبق نکالیں گے. تو ہمارے لیے واضح سبق ہے اس میں. یہ کوئی فائدہ, کوئی عقل مندی ہوشیاری کا کام نہیں کیا, الٹا گلے پڑ گیا ہے. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 آدمیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے, نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے, نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ کلمات ارشاد فرمائے. تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا, برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے. وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تو 1000 ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, وہ ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار یا پیجامے کو رکھنے والا, اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے. دوسرا, احسان جتلانے والا, احسان جتاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ احسان جتاتا ہے. میں نے تو یہ کیا تمہارے لیے, میں نے تو یہ کیا تمہارے لیے, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو تمہیں یہ دیا, میں نے تو تمہیں وہ دیا. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی نہیں, احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے. تو بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں بھائی یہ احسان نہ ہی کرے میرے اوپر تو اچھا, کل جتلائے گا خدا آہستہ. اور تیسری بات, ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں انسان اگر ان کو اپنی زندگی میں لے آئے, اس کا معاملہ حل ہو جائے. تیسرا, جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. وہ چاہے قسم کھا کر بولتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں, واللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی تو دوسری تیسری چیزوں کی, بچوں کی اور پتہ نہیں کس چیزوں کی قسم کھانا شروع کر, جو وہ تو جائز ہی نہیں ہے قسم کھانا, سرے سے ہی حرام کام. دوسرا, جو اللہ کی قسم کھا کے کھلم کھلا کوئی چیز ایسے بیچ دیں اور سمجھ لیں کہ میں نے کسی کو بیوقوف بنا دیا, تو بھائی یہ تم اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیتے ہو. اس لیے بہتر ہے کلام کم کر لو تھوڑا سا. مومن کے پاس باتیں نہیں ہوتی زیادہ کرنے کو. تو ایک اور موقع کے اوپر روایت میں آتا ہے کہ گنتی کے کچھ کام کر سکتا ہے, 2 لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرا سکتا ہے, قرآن کی تعلیم یا کوئی تعلیم و تربیت کی بات کر سکتا ہے, اور ورنہ خاموش رہ سکتا ہے.
اس طرح کی چیز آتی ہے. ہماری تو آج کل گفتگو ہے بڑی, کوئی مشورہ کوئی اس طرح کی چیز ہو, کوئی کام کی بات ہو, اس میں بندہ کام کرے. بیکار وقت اپنا پتہ نہیں کن چیزوں میں لگایا دنیا میں. وہ ٹی وی کے اوپر آج کل وہ بیٹھے جی تو پتہ چلا سالوں مہینوں ایک ہی طرح کی بات ہوتی رہتی ہے. زندگی گزر, اتنے قیمتی بندے ہمارے, پتہ نہیں کون کون سی پوزیشنز والے بندے, انہوں نے دن کا ایک حصہ اپنا مختص کیا ہوا ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے کہ ہم ٹھیک ہیں دوسرا غلط ہے. ہمارے اس کے ٹھیک و غلط ہونے سے نہیں, کام اصل چیز ہے, کام کوئی کرو بھائی. بس یہ وقت تو گزر جائے گا, آج سے نکل گیا, ختم ہو گئی بات. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے. ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اس نے اتنے میں خریدا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولا میں نے اتنے کا خریدا ہے. اب وہ اتنے کا آج کل تو عام ہے نا, وہ بھائی یہ تو میری خرید نہیں ہے اتنی, میری تو خرید ہی نہیں ہے اتنی, جھوٹ بول رہا ہے حالانکہ اس سے کم ہے خرید. بھائی اس سے بہتر ہے چپ ہو جائے, بولے میں اتنے کا بیچتا ہوں, خرید لینا ہے تو لو, نہیں لینا نہ لو, مرضی ہے تمہاری. یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی تم نے کتنے کا خریدا, اور پوچھ بھی لیا, بولے نہیں بتاتا, تمہیں خریدنا ہے تو خریدو بھائی, نہیں خریدنا چاہتے چھوڑ دو. نہیں اس سے تھوڑی سی بات کرے, بولے بھائی یہ تو خرید بھی نہیں آ رہی تھی, میں پیچھے دنوں ایسے ہی ہوا ایک جگہ کسی موقع پہ کچھ خریدنے گئے, بھائی یہ تو خرید بھی نہیں ہے, مجھے پتا تھا اس سے کم کی خرید ہے. میں کہا چلو کم سے کم بولو نہیں, چپ رہو تو بچ جاؤ گے, بولو نہیں. تو کسی نے قسم کھا کے اگر ایسے بیچا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت والے دن بات بھی نہیں, نظر بھی نہیں. پھر دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی اس لیے کہ کسی مسلمان کا مال ناحق حاصل کر لے, یعنی دوبارہ وہی جھوٹی قسم کھائی عصر کے بعد, جلدی وقت کم رہ جاتا ہے نا عصر سے برات میں, تو وہ قسم کھا کر کے اس کا مال کیا بھئی یہ اتنے. اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے زائد پانی مانگنے والے کو نہیں دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائیں گے کہ آج کے دن میں تجھ سے اپنے فضل کو روک لوں گا جس طرح تو نے اس سے زائد چیز سے دوسرے کو روکا تھا جیسے تیرے ہاتھوں نے بنایا نہیں تھا. یعنی یہ پانی ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ ہم سے جو مانگنے والا کوئی مانگتا ہے نا کبھی کبھار عام سی چیزیں اور ہم ہاتھ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ کریں گے کہ ایسا کیوں کرتے ہو بھائی, کچھ تھوڑا سا حصہ تو ضرور دے دیا کرو. تو عادتاً منع کرنے والے یہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ تھوڑا سا حصہ دے دیں, آسانی سے دے دیں. پیسے مانگنے والے حالانکہ پانی کی بات ہوئی بھی ہے تو علماء حضرات کہیں گے کہ جی یہ پانی کے اوپر ہی بات ہے. یعنی میں کہتا ہوں لیکن آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور آپ دے سکتے ہو تھوڑا سا, وہ آپ دے دو نا تھوڑا سا, کیوں روک رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اضافی رکھی ہے نا, تھوڑا سا دے دو. چنانچہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے, کیونکہ یہ اتنا اہم, ہمارے اخلاق بالکل ہی اس وقت ہمارے معاشرے کے اخلاق برے اس قدر ہو گئے, ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ہم نے اپنے اوپر اپنے اندر جھانکنا چھوڑ دیا, اس قدر بدترین اخلاق ہو گئے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بدترین اخلاق ہو گئے. دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, ایسے نحوست والے کام کرتے ہیں تو زندگی میں کیا آئے گی؟ نحوست ہی آئے گی. یہ ایسے ہی نہیں ہمارے اوپر مسلط ہوتے پھر لوگ. تو جب تک ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ پکی بات ہے, آپ یہ کوشش کر کے دیکھ لیں. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, ٹھیک ہے, ہم میں سے الحمدللہ مسلمان کوئی نہیں ہوگا کہ جو شرک کرنے والا ہوگا. والدین کی نافرمانی تو عام ہو گئی ہے بھائی, والدین کی نافرمانی. حد ممکن کوشش کرنی ہے کہ والدین کی فرما برداری کی جائے. مردوں کے اوپر تو سمجھ جائیں لازم کے درجے پہ کہ والدین کی ایسے فرما برداری کریں. کبھی کہتے ہیں ادھر رک جاؤ تو بس رک جاؤ, ادھر چل پڑو تو بس چل پڑو. اتنی ضرور تمیز ہو کہ ہاں بھائی یہ کہیں گناہ کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے. اور عام سی کیا بیچارے گناہ کی طرف کون والدین لے کے جائیں گے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم سے پوری نہیں ہوتی. کہیں گے بھائی رات کو جلدی آ جاؤ,
نہیں دیر سے آئیں گے. فرما برداری گئی. بھائی یہ کام کر دو چھوٹا سا, وہ میں جی کرتا ہوں, کام گیا, فرما برداری گئی. تو بڑے گناہوں میں سے گناہ, یہ بڑے گناہوں میں سے, یہ نہ سمجھ جائیے گا کہ میں نے کوئی چھوٹا سا کام کر لیا, کیا ہو گیا بھائی امی سے معافی مانگوں گا. معافی بھی نہیں مانگتے ویسے تو اللہ تعالیٰ, سمجھتے ہی نہیں کچھ کیا ہے, معافی مانگنا تو دور کی بات. تو اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہم ملوث ہیں, اور ہم کہتے ہیں اوپر سے پھول برسے ہمارے اوپر. ہاں بھائی پھول برسیں گے اوپر, تکوڑا ہی برسنا ہے ہمارے اوپر. جو خریدو پیٹرول, جو خریدو ابھی آٹا. نہیں مانی اللہ کی بات تو ذرا آپ دیکھو کیا کرنا ہے. چنانچہ تیسرا گناہ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے, اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ, جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی, جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی یہ کبیرہ گناہ ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں ایسے اندر آ گئی ہے کہ نہ پوچھیں, بندے کو تو یقین ہی نہیں ہوتا بھائی, اس کو دیکھ کر کے کوئی بتا نہیں سکتا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے. نمازیں بھی پڑھتا ہوگا, داڑھی بھی رکھا ہوا ہوگا, اور چھوٹا ہے اندر سے. پورے کے پورے کا حال یہی ہے. تھوڑے سے مخلص نکل آئیں گے, نظر آ جائیں گے سامنے, سچ بات کرنے والے ہوں گے, حق بات کر, لوگ ان کو کہیں گے بے وقوف ہے. کیونکہ اب یہ ہوشیاری بن گئی ہے اس زمانے میں. لوگ کہیں گے اس کو گدھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھائی گدھا وہ نہیں ہے, وہ تو کامیاب ہے. یہ تمہیں پتہ چلے گا. یہ جو ہوشیاری کرتے ہو نا, ہوشیاری بنتے ہو, ہوشیاری جو دکھائی, یہ تو تمہیں پتہ چلے گا اس کا کیا ہوگا. تو بچو اس دن سے. جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات, یہ منہ سے کسی صورت. سچ بولیں بھائی, سچ بولیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ رب حاضر ہے, دیکھ رہے ہیں تم کیا کرتے ہو. اور جان رکھو بھائی, یہ جو گناہ کے بعد گناہ کرنے والا عادی گناہ گار ہوتا ہے نا, اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. یہ گناہ کا عادی ہے, یہ جھوٹ بات گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. سچ بولو, چپ رہو ورنہ خاموش رہو. نہ کرو ایسا کام کہ دل پہ اتنے دھبے لگ جائیں, کالا ہو جائے کہ اس کے بعد اصل حق بات اثر کرنا بھی چھوڑ دے. ایک اللہ والے کہہ رہے تھے, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوراخ ہوتا ہے. ایک سوراخ ہوتا ہے, دوسرا سوراخ ہوتا ہے, پھر سوراخ پہ سوراخ ہوتے جاتے ہیں, اور اس طرح سے دل اس کا پورا نیچے سے فارغ ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر کوئی بات ڈالو بھی تو ویسے ہی سے نکل جاتی ہے, کچھ بھی نہیں حاصل. اب پڑھتے رہو بھائی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جاؤ گے تو صحیح ضرور جنت میں, اس میں تو کوئی شک نہیں. جو رگڑا لگنا ہے نا, اس کا اندازہ نہیں ہے, اس کے لیے دماغی طور پہ تیار بھی ہو جاؤ. چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار انہوں نے مسلسل دہراتے رہے کہ صحابہ نے سوچا کہ شاید اب یہ خاموش ہی نہیں ہوں گے. جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی. چنانچہ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں, اور انہی میں سے ایک گروہ وہ ہے جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب اللہ کا حصہ سمجھو, حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی. اور اس طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. تو پڑھا ایسے کرتے تھے, بیچ میں پڑھتے ایسے. اللہ کا شکر ہے آج تو, پہلے دور کے پچھلے جمعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بادشاہ ان کو بلاتا تھا, پوچھتا تھا بھائی بتاؤ کیا بات ہوئی ہے. نہیں اس طرح سے پڑھا ہوا ہوتا تھا, تو وہ پڑھ کے بتاتے تھے. اس میں وہ زبردستی بیچ میں کوئی ایسی چیزیں ملا دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے لگتا تھا تو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی بات ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو چنانچہ آج کے دور میں بھی جو علماء حضرات, جو مشائخ, جو آپ جن سے آپ مسائل پوچھتے ہیں, وہ بہت دیکھ کر کے بنایا کریں, ان سے بہت دیکھ کر کے پوچھا کریں کہ ہاں بھئی یہ واقعی مستند ہیں, ٹھیک بات بتانے والے لوگ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ پتہ چلا قبر پہ لے جا کے سجدے شروع کرا دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ نہ ہو جائے غلطی سے, جادوؤں میں ٹونوں میں لگوا دیا. اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتے ہیں. یہ بس آخری آیت ہے, اس کو دیکھ لیں.
اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتے ہیں، یعنی یہ بات ہو رہی ہے پیغمبروں کی، نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتے ہیں کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو جب تم مسلمان ہو چکے، تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ اس سوال پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم کیا۔ تو چنانچہ قریش یعنی مشرکین تھے اور صحابی، یہ سارے جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی تو آج بھی کلم کلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے سارا کھلا کا کھلا، اس کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ کفر کے اوپر آمادہ کرے۔ تو چنانچہ بس یہی ہے، آج عزم کریں کہ اللہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں گے انشاءاللہ۔ عزم کرتے ہیں نا اس کے اوپر انشاءاللہ، ہم عزم کرتے ہیں ہم جھوٹ پوری طرح بچیں گے انشاءاللہ، عزم کرتے ہیں نا اس کے اوپر، وعدوں کو انشاءاللہ پورا کریں گے، عہد اپنے جو کیے انشاءاللہ پورا کریں گے، عزم کرتے ہیں نا اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ نمازوں کے اوپر عزم کرتے ہیں انشاءاللہ، نماز ہماری کوئی انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی، عزم کرتے ہیں نا اس کے اوپر انشاءاللہ۔ دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، یا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ ترکی اور سیریا کے مسلمانوں کے اوپر خصوصی رحم فرمائے، یا اللہ تمام اس طرح کی مصیبتوں سے یا اللہ ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، ملک پاکستان کو خصوصی طور پر محفوظ فرمائے، یا اللہ جو ایک مشکل والی کیفیت چل رہی ہے اللہ خیر و عافیت سے اس سے ہمیں نکلنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔